ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ جشن ولادت کی رونق پیارو، مرتے گے سنی مرتے رہیں گے، اپنے نبی کی عظمت کو چرچا کرتے گے سنی کرتے رہیں گے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ مقصود کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، وہ جان کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر آج ہمیں کرنا ہے۔ اس رسول کی زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں، اور ہر گوشے میں ایک سمندر ہے، ہر گوشے میں ایک سمندر ہے جس میں تیراکی کرنے والا اپنی زندگیاں تمام کر جاتا ہے، مگر اس گوشے رسول کو مکمل کر نہیں پاتا۔ اخیر میں جا کر کے پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں۔ جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا، آفاق کہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے، ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا، وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے، ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں؟ زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے۔ روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے، جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو یہ روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے۔ میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے، بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے۔ اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا، تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار۔ یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی، ان کی زبانوں سے نکلتا رہا۔ بریلی کے تاجدار نے بھی کہا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جان جان میں جس میں، اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے،
قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی۔ بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا، تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم۔ اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی، حضور کے سفر کی تعریف الگ، معراج کی تعریف الگ، حضور کی پیدائش کی تعریف الگ، خاندان کی تعریف الگ، معجزات کی تعریف الگ، ساری چیزیں بیان کر دی۔ اخیر میں یوں کہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یہی تک نہیں، بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی، یوں پکار کر کے کہا۔ پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے، کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ یہ تو امتیوں کے احوال تھے۔ پھر ہم آگے بڑھ کر کے دیکھے تو خود صحابی رسول پکار رہے ہیں۔ حسان بن ثابت کہنے لگ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صحابہ نے بھی کہا، صحابیات نے بھی کہا، تابعین نے کہا، اولیاء نے کہا، صالحین نے کہا، شعراء نے کہا، ارے میاں یہ تو سارے انسانوں نے کہا۔ اب رب عظیم نے پکار کر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ محبوب کی شان بیان کرتا ہے خود ان کا خالق، کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ دست مبارک کے لیے بھی اللہ نے فرمایا۔ قدم کی بات آتی ہے، اللہ تو قسم یاد کر کے کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم جس پہ میرا محبوب قدم رکھتا ہے۔ خود رب قدیر نے قرآن پاک میں قصیدے بیان کیا، اسی لیے شاعر نے یہ کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ یہ سمجھ والوں کے لیے ہے، کیڑے نکالنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ عشق کی آنکھیں ہوں، قرآن پڑھے تو یہی کہے گا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کوڑ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ ابو جہل بھی دیکھتا رہا، ابو لہب بھی دیکھتا رہا، برائیاں کرتے رہے اور حضور کے قریب آتے نہیں رہے۔ اگر حضور کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے، صدیق کی آنکھ چاہیے، حسان بن ثابت کی آنکھ چاہیے، تبھی تو پکار کر کے بندہ کہے گا میں نے زندگی میں بہت رنگ دیکھے لیکن مصطفیٰ کریم کی زلفوں کے ایک بال نے مجھے اسیر کر دیا ہے۔ تب جا کر کے کہتا ہے آنکھوں میں بھی بلا کا عشق ہو۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے بات کچھ اور عرض کرنی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق۔ آج میں گفتگو کرنے آیا تھا مگر رنگ کچھ اور ہی چڑھ گیا۔ مجمع نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قصیدہ خوانی کا، یہ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ حضور کے نام پر جو مچلنا ہے یہ سنیوں کی قسمت میں ملا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری قسمت میں ملا ہے، اسی سے تو ہماری امید جاگتی ہے کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ اسی لیے کہا ہے شاعر نے اس مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر دنیا کی ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں۔ بیدار ہو لینے دو، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یہ رسول پاک کے نام پر جھومنا اور دل کی خوشیوں کے ساتھ مسکرانا، آنکھوں میں ایک نور کا چلا آنا اور اپنے جسم میں ایک الگ سی کیفیت پا جانا، یہ تمہارے اندر دبے ہوئے عشق کی چنگاری کا یہ راز ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان مر گئے تو میرے عزیزو آزمانے کا نسخہ یہ ہے کہ حضور کا تذکرہ اس کے سامنے کر کے دیکھو، اگر چہرہ کھل جاتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے، چہرہ کھلتا ہے تو ایمان ابھی
बाकी है। इसीलिए हम नाउम्मीद नहीं होते, हम हौसले के साथ बात करते हैं। लोग कहते हैं आपकी तादाद बहुत कम है, आप माइनॉरिटी में हैं, अक़लियत में है, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मेरे अजीज, यही तो मुस्तफ़ा की गुलामी का असर है। जब उनके कदमों में कोई आता है तो बिलाल भी कैसर और किसरा को ललकार सकता है। हबशा के रहने वाले गुलाम बिलाल हबशी के अंदर भी इतना पावर आता है कि वो कैसर और किसरा को ललकार सकता है। जब सैयदना उमर फारूक कहते हैं कैसर भी खत्म, किसरा भी खत्म, सल्तनतें टूट गई। फतह होकर के आने के बाद सैयदना उमर फारूक ने यही कहा था, मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा जिसे बचपन में 2 बकरियां संभालना नहीं आता था, आज 6 मुल्कों को अकेला संभालता है, सिर्फ इसलिए कि कदम रसूल की बरकत है। यही तो असर है मुस्तफ़ा करीम के तज़किरे का, यही तो असर है ईमान की ताजगी और रूह की बालिदगी। ये मेरे आका के नाम में अल्लाह ने रखी है। मेरे अजीजों, सैयदना, ये मैं बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीज चचा जिन्होंने आपकी जिंदगी भर हिमायत की, जनाब अबू तालिब, उनका ये शेर है, उनका ये कहना है। मैं उस बहस में नहीं जाता, बहुत सारे लोग इख्तिलाफी बहस में पड़े हुए हैं। जनाब अबू तालिब के मुतालिक बहुत सारी बहसें किया करते हैं, मगर मैं इतना कहता हूं कि उन्होंने हुजूर की शान में कहा था, ये रसूल का चेहरा वो है जिस चेहरे की बरकत से बारिश भी मांगो तो बारिश आ जाए। उनके चचा ने कहा था, ये चेहरे पाक में ये असर है कि अल्लाह की बारगाह में इस चेहरे के तवस्सुल से बारिश मांगी जाए, रब ताला बारिश भी उतारेगा। ऐ मेरे अजीजों, तुम अपनी किस्मत पर क्यों ना कुर्बान जाओ, उस रसूल पाक को अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में अता किया है। यही तो कुरान में कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। उस अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुम्हारे दरमियान अपने महबूब रसूल को पैदा किया है। वो अब तुम पर अज़ाबात नहीं डालता। पिछली कौमों की तरह गुनाह आज भी हैं, न पत्थर बरसते, न आग बरसती है, न हवाओं का अजाब, न खिंजीर बनाए जाते हैं, न कुत्ते बनाए जाते हैं, न खिंजीर, न बंदर बनाए जाते हैं, कुछ नहीं होते। गुनाह आज भी हैं, अजाबात अलग किस्म के आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, लेकिन वो अजाबात नहीं आते पहले की कौमों के। क्यों? कुरान कहता है इसलिए कि इनके दरमियान मेरा रसूल आराम फरमा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह वो अजाब अब नहीं भेजेगा इसलिए कि तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत है। मेरे अजीजों, लोग जो ये कहते हैं कम हैं तादाद में, अकलियत में है, माइनॉरिटी में है, तभी तो मजा है सर चढ़ के बोलने का। ज्यादा है, मेजॉरिटी है तो तादाद पे भरोसा आ जाता है, असलहे पे भरोसा आ जाता है, घमंड असबाब पर आ जाता है। कम हो और फिर हक बोलो तो अल्लाह पर भरोसा ज्यादा होता है। कम हो और कहीं से कोई ताकत तुम्हारे सपोर्ट में ना हो, फिर बोलो, मजा भी आता है, पीछे रसूल पाक की बैकिंग भी होती है और अल्लाह की इनायतें भी होती हैं। तुम किस इंतजार में हो? ताकत आए तब बोलेंगे, हुकूमत आए तब बोलेंगे, तब तो तुम अपनी हुकूमत के बलबोते बोलोगे, जैसे आज ये खिंजीर चिल्लाते हैं, वो अपने तख्त के बलबोते बोल रहे हैं। वरना तो इन पाखंडियों की हैसियत क्या है कि ये इस्लाम के खिलाफ बोल सके। तख्त अगर भीख में मिल गया या जाली तरीके से मिल गया तो इस तख्त के जरिए से बोल रहे हैं। कमाल तो उस वक्त है जिसके पास ना कोई इलेक्शन की सर्टिफिकेट, ना इसके पास कोई दौलत, ना मुझ जैसे फकीर के पास कुछ नहीं। अगर मैं बोल सकता हूं तो सिर्फ ये निस्बत रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान को जो हक बोलने पर कोई चीज आमादा करती है तो वो सियासत, हुकूमत, ताकत नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल आमादा करती, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आमादा करती। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा यह हमारी जानों के लिए, हमारी रूहों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी ग़िज़ा है। आप खुद महसूस करेंगे ज्यादा दिन तक अगर हुजूर को नहीं सुनोगे तो दिल मुरझाने लगता है, दिल के अंदर कमजोरियां आती, गुनाह की तरफ बढ़ने लग जाता है। जहां इसे मुस्तफ़ा की याद आ जाए फिर उसकी आंखें भीग जाती हैं, पलट आता है, मस्जिदों की तरफ दौड़ता है, अपने नबी की मोहब्बत में कुछ ना कुछ खैरात, सदकात, मीलाद करने लग जाता है। यह हुजूर पाक से दूर जितना जाओगे बेचैनी उतनी बढ़ती जाएगी, बेसुकूनी, बेकरारी उतनी बढ़ती जाएगी। और इसका अंदाजा करो, जितना करीब होते जाओगे, जितने करीब होते जाओगे, वो नूर के उन जहानों का सफर करने लग जाओगे जहां तुम्हारे बराबर का कोई आ नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बत का जो सफर है, ऐ नौजवानों, ये खुश किस्मत लोगों को सफर मिलता है जो सब कुछ छोड़ दिया हो, जैसे सुहैब रूमी की तरह अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर मक्का से निकले थे। माँ ने पुकार करके कहा, सुहैब तुम्हारे बदन पर जो कपड़े हैं ये हमारे सिलाए हुए हैं, तेरी कमाई के नहीं। वो भी निकाल के दे दिया, वो भी निकाल के दे दिया। मदीने जाना था रसूल पाक की बारगाह में, क्या पहना? टाट के कपड़े, गोनी जो थैला होता है उसको ओढ़ करके कांटे लगा लिए। इतने पे नहीं, बाप ने गुंडे भेजे रास्ते में और मार तोड़ किया, इतना मारा कि नाक से खून आया। सुहैब उसके बावजूद खामोश नहीं रहे, सफर जारी रखा, सफर जारी रखा। यहां तक कि 8 दिन के बाद कमजोरी के आलम में जख्मों के साथ मदीने पहुंच रहे हैं तो सहाबा कहते हैं मगरिब का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बार बार बाहर निकल रहे थे, बार बार बाहर निकल कर देख रहे थे। सहाबा ने पूछा, आका कोई कबीला आ रहा है, कोई वफ्द आ रहा है मुलाकात के लिए? मेरे आका ने फरमाया, नहीं, मेरा एक दीवाना आ रहा है, सबको छोड़ करके आ रहा है, सारी चीजें छोड़ कर आ रहा है। वो गैबदा रसूल इंतजार में थे। जब सुहैब पहुंचे, मेरे आका ने सीने से सीना मिलाया, अपनी चादर मुबारक उठाकर उन्हें पहना दिया। हजरत सुहैब कहते हैं, मेरे सारे जख्म काफूर हो गए, जितना दर्द था सब निकल गया, जितना गम था माँ बाप को छोड़ने का, एक बार सीने से सीना क्या मिला, सारे गम तमाम काफूर हो चुके थे और जिंदगी भर उस चादर को अपने जिस्म से अलग नहीं किया। हजरत सुहैब उसी चादर को लेकर कब्र में भी दफन हो गए। आखिर तक वो कहते थे, ऐ लोगो सुनो, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अजीज कोई होता है तो वो माँ होती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत कोई करता है वो बाप और माँ होते हैं। मैं वो इंसान हूं जिससे माँ और बाप ने बदन के कपड़े भी छीन लिए। जब मेरे पास कोई लिबास नहीं था तो मुझे जिसने लिबास पहनाया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुझे जो चादर इनायत की वो रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस कैफियत को, जिस सिफात को मुझे आज अर्ज करना था वो ये थी कि अल्लाह ने उन्हें फरमाया, ऐ नबी आप फरमा दें, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ नबी आप फरमा दें, ऐ इंसानों मैं तुम सबके पास रसूल बनकर आया हूं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सारे इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रसूल बनकर आए। मेरी ये दावत है, जितनी भी कौमें आ जाएं उन सब के लिए भी हुजूर रसूल बनकर आए। तुम्हारी नजात इसी में है कि रसूल पाक की रिसालत को कबूल कर लो, चाहे दुनिया में ईसाईयत हो, यहूदियत हो, जो भी हो, उन सब के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनकर के आए, सबके लिए रहमत भी बन करके आए। और इसी तबलीग के लिए, सारे लोगों को हक की तरफ बुलाने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी भर तगोदो करते रहे, मेहनत शाक़ा फरमाया, तबलीगें की, असफार किए, गज़बात किए, मारके देखे, बहुत सारी चीजें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बर्दाश्त की वो सिर्फ इसी मकसद के लिए कि रसूल सिर्फ मदीने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ मक्के के लिए नहीं आए थे, बल्कि पूरी कायनात के वो रसूल बनकर आए थे। और साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 100 साल के लिए नहीं, सुबह क़यामत तक के लिए वो रसूल बनकर आए। अब उस रसूल का जो मैसेज है वो पहुंचाने की जिम्मेदारी उम्मत की है। तुम सबके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। उस रसूल की रिसालत, उस रसूल का जो मैसेज था पूरी कायनात के लिए, हर मुसलमान के ऊपर ये जिम्मेदारी है। अगर तुम इस्लाम ला चुके हो तो इस्लाम की खूबियां दूसरों तक पहुंचाओ, दूसरों तक पहुंचाओ। इसकी खूबियां क्या है? आज दुनिया पूरी प्रोपेगेंडे के जरिए से इस्लाम मुखालिफ दुश्मनी और जहर इतना घोल रही है। इस वक्त भी अगर तुम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाओगे तो क़यामत के दिन पूछ होगी, पकड़ होगी कि तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नशर करने में कौन सा किरदार अदा किया। तुम चाहते बहुत हो मेरे आका को, मालूम है, तुम मोहब्बत बहुत करते हो अपने रसूल से, जान देने की भी बात करते हो, सब कुछ लुटाने की भी बात करते हो, लेकिन ऐ अजीज, तुझे ये सब करने की अंदर से हिम्मत, ताकत सब कुछ है, लेकिन उस रसूल पाक के दीवाने बनाने में काम क्यों नहीं करते? लोगों को और उस रसूल पाक के इस अमन वाले मैसेज से जोड़ने में क्यों नहीं मेहनत करते? यहां पर कच्चे जरूर हैं, हम बहुत कच्चे हैं।
یہ آج دل دہلا دینے والی باتیں ہیں. ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں، کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑنے لگ جائیں. جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے، وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے. یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے، یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ قانون، تمہارے لیے الگ سسٹم، ہمارے لیے الگ سسٹم. یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں. اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں. نیوز میں یہ سب باتیں آئی، پھیل گئی، ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی. وہ ہون کرتے ہوئے، وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں. جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا، ساری چیزیں چل رہی ہیں. وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا. اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں کو زبردستی دین بدل رہا تھا. یہ دغلی پالیسی ہے. بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے، انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا، جیسے بھی ہوں، اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے. الحمدللہ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے. یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں. پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی. یہ الحمدللہ میرا کیا، یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے. اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. جو آ رہے ٹھیک ہے، تمہاری نجات ہے، جو جا رہے تمہارے لیے جہنم ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں، وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے، اس کی وجہ کیا بنی؟ کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا اس وہاں کے مقامی لوگوں سے. ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے. جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں. کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے، مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ، 20 لوگ ملیں گے 10,000 کی آبادی میں. اے میرے عزیزو، کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں، مجمعوں میں، جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے، شب خون مارے جائیں گے. اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو. میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے، تو میرا امتی ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے، ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں. ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو، میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں. ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں اور حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں، ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں. اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں. شاعر نے سچ کہا ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا ایسے ہی ہے، گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے. گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا. گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے.
آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں، اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے، صرف تمہاری، تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے۔ ارے میاں، عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہودی بھی نہیں بولتے ہیں، لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو؟ صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں، مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر، ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے، ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے۔ یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جس کو میں بارہا کہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب ہٹو گے، دنیا یہی دکھائے گی، دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے، ابھی اور کچھ آنا باقی ہے۔ بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں، جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے، قتل کرنے کی بات کی جائے، یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزو، اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں۔ لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں، یقین کی بات ہے، کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا، انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا، وہ فنا فی النار ہوگا، لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے۔ دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے، بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو، نہتے ہیں، ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں، پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں، سواریاں بھی بہت کم، پیدل گئے ہیں اکثر، دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے، سب پورا ریت میں ہے، کتنی آزمائشیں، پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا۔ میرے عزیزو، جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا، تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں، بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی، حنین میں نازل فرمائی۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے، ان کنتم مؤمنین، قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، گربعون رسیدی تمام بولہبیس، اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے۔